بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم، وہ لوگ جو بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں مگر یہ کہ کچھ ہلکے گناہ سرزد ہو جائیں۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ گزشتہ درس میں ہم نے لفظ کبائر کا معنی بیان کر دیا تھا۔ اگلا لفظ کبائر الاثم لفظ اثم ہے، جس کے بنیادی حروف حمزہ، ثا اور میم ہے۔ توجہ فرمائیں، عام طور پر جب اثم کا ہم ترجمہ کرتے ہیں تو وہ گناہ ہم کہتے ہیں، لیکن آپ توجہ فرمائیں کہ اس گناہ کے معنی کے لیے چند الفاظ قرآن میں استعمال ہوئے ہیں، تو ہم انشاءاللہ باری باری جہاں پر وہ آتے جائیں گے ہم بیان کریں گے۔ ابھی نام لے لیتے ہیں۔ گناہ کو ذنب بھی کہا گیا، ذال، نون اور با۔ گناہ کو قرآن میں حوب، ہا، واو اور با، حوب بھی کہا گیا، اور اسی طرح گناہ کو اثم بھی کہا گیا جیسا کہ اس آیت میں۔ تو ان میں ہم عرض کیا کہ عام طور پر معنی کر دیتے ہیں گناہ، لیکن ہر ایک کا ایک دقیق معنی ہے، تو اثم کا دقیق معنی آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، انشاءاللہ ذہن نشین کریں گے۔ اثم ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جو انسان کو ثواب کی طرف جانے سے روک دے یا ادھر جانے سے دور کر دے یا دور رکھے، مؤخر کر دے، تاخیر میں ڈال دے، سستی میں مبتلا کر دے۔ کس بارے میں سستی؟ خیر کی طرف جانے میں، ثواب کی طرف جانے میں۔ پس اثم سے مراد وہ کام یا وہ باتیں یا وہ چیزیں کہ جو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں پہ ثواب کا وعدہ کیا ہے اس طرف جانے سے یا دور رکھے یا سست کر دیں یا اس طرف جانے کو تاخیر میں ڈالنے کا سبب، وہ تمام چیزیں کیا کہلائیں گی؟ اثم۔ دیکھیں شراب کے بارے میں ایک آیت میں کیا ہے، شراب اور جوئے کے بارے میں یسألونک عن الخمر والمیسر، آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں، قل فیہما اثم کبیر، ان میں بڑا گناہ ہے، بڑا گناہ ہے۔ تو جو لوگ مثلا کہتے ہیں اگرچہ اس کے بعد لفظ ہے ومنافع للناس، اور کچھ فائدے بھی ہیں لوگوں کے لیے، پھر دوبارہ تاکید کی وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، ان کا جو گناہ ہے وہ بڑا ہے ان کے فائدے سے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں سے شراب کا جواز نکل آیا۔ جواز، جو شراب کا جواز اس آیت سے نکالتے ہیں، مثلا ان کی خدمت میں یہ عرض ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے کہ یہ شراب اور جوا اثم ہے، گناہ ہے، اور گناہ بھی چھوٹا نہیں، ان میں بہت بڑا گناہ ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ آپ سے کہے گا گناہ کر لو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو کہتا ہے گناہ میں کسی کے ساتھ تعاون بھی نہ کرو، چاہیے کہ خود گناہ کرو۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اثم کا معنی توجہ کریں آپ، تو پھر جہاں پر اثم کا اللہ فرماتا ہے کہ اثم اور عدوان، عدوان یعنی تجاوز کرنا، دوسرے کے حقوق پر دوسرے پہ تجاوز کر دینا، اثم میں اور عدوان میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون بھی نہ کرو، یعنی گناہ کوئی اور کر رہا ہے، اثم کوئی اور کر رہا ہے، میں کوئی ایسا کام کروں جو تعاون شمار ہو جائے، یہ بھی منع ہے۔ تو آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں، اے رسول ان سے کہیے فیہما اثم کبیر، بہت بڑا گناہ ہے، جس کو اللہ خود بہت بڑا گناہ کہہ رہا ہے کہ ان چیزوں میں بہت بڑا گناہ ہے شراب اور جوئے میں، تو پھر آپ کہاں سے جواز لے کے آتے ہیں؟ اور پھر وہ جو آیت ہم نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 90 بیان کی، اس میں تو پھر بالکل واضح ہو گیا یہ رجس ہے، عمل شیطان ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، اس سے بچو تاکہ فلاح پاؤ، یعنی اس سے نہیں بچو گے تو کامیاب نہیں ہو سکتے، اور فلاح نہ پانا یعنی جہنم میں جاؤ گے، کیونکہ فلاح پانے والے کون ہیں؟ جو ان کا رخ جنت کی طرف ہے۔
تو جو فلاح نہیں پائیں گے وہ کدھر جا رہے ہیں؟ جہنم میں. جہنم میں جانے والے کام اللہ تبارک و تعالی نے جائز قرار نہیں دیے. تو اگر ہوائے نفس نہ ہو اور انسان جسے قرآن اولو الالباب کہتا ہے خواہشات نفسانی سے پاک کر کے اپنی عقل سے اللہ کے کلام کو پڑھے تو اس قسم کی لغویات اور بیہودہ باتیں اور بیہودہ تعویلیں انسان ان میں مبتلا نہیں ہوتا. ہاں جب خواہش نفس چھرا لے کے کھڑی ہو کاٹنے کے لیے انسان کو تو پھر انسان مشکل میں گرفتار ہو جاتا ہے. بس اثم وہ چیزیں، وہ اعمال، وہ افعال، وہ کام، وہ باتیں کہ جو ثواب سے روکنے، دور کرنے یا پیچھے رکھنے والی ہوں، انسان ثواب کی طرف نہ جا سکے، سستی کا شکار ہو جائے. یہ لفظ اثم بر کے مقابلے میں استعمال ہوتا ہے. بر یعنی با کے نیچے زیر کسرہ اور را پر تشدید. بر یعنی نیکی، اثم یعنی گناہ. لیکن اب آپ کو یاد رہے گا کہ اثم کس قسم کے گناہ کو کہا جاتا ہے یا اسم کیوں کہا جاتا ہے گناہ کو؟ کیونکہ ثواب کی طرف جانے سے سست کر دیتا ہے، تاخیر میں ڈال دیتا ہے، دور کر دیتا ہے. اس کی ایک مثال جو قرآن میں بہت ساری جگہوں پہ لفظ اثم آیا ہے، ایک مثال میں دے دیتا ہوں. سورہ بقرہ آیت نمبر 206 فرمایا کہ ایک ایسا شخص کہ جو یعنی دشمن رسول اللہ ہے، ظاہری طور پر اس سے گزشتہ آیات میں یہ ہے کہ ظاہری طور پہ قسمیں کھاتا ہے، جو بات کرتا ہے پھر اللہ کی قسم کھاتا ہے کہ میں دل سے بات کر رہا ہوں، یعنی اندر سے ہے دشمن، لیکن منافق ایسا کہ قسمیں کھا کھا کے اپنے سچے ہونے کا یقین دلاتا ہے. تو پھر اس کا تذکرہ کر کے اس کی نشانیاں بتائی ہیں. تو قرآن نے نام نہیں لیا. کیوں نام نہیں لیا؟ ہم لوگ ناموں کے پیچھے زیادہ دوڑ پڑتے ہیں، اصل صفت بھول جاتے ہیں اگرچہ وہ ہمارے اپنے اندر پائی جا رہی ہو. قرآن نے بہت ساری جگہوں پہ لوگوں کے کام بیان کیے ہیں، اچھے بھی اور برے بھی، اور بعض اکثر جگہوں پہ نام کا تذکرہ کرنا ضروری نہیں سمجھا. تو یہاں بھی نام نہیں لیا کہ یہ کون دشمن تھا. روایات میں تذکرہ مل جاتا ہے اس کا. ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈر، تقوی اختیار کر، اللہ کا تقوی اختیار کر، نہ یہ غلط کام کرو جو کرتے پھر رہے معاشرے میں. اور جب پوچھا جاتا ہے کہتے ہیں ہم تو بڑے خلوص سے کرتے ہیں، ہم تو بڑے اچھے ہیں، اور اللہ کی قسمیں اٹھاتے ہیں. پھر جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کر، اخذتہ العزت بالاثم، اس کی جو عزت ہے، جو اب عزت کا معنی اصل میں ہوتا ہے انسان کے اندر کی ایسی کیفیت کہ جو اس کو جھکنے سے روک لے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو عزیز کہتے ہیں، العزیز الجبار المتکبر. عزیز یعنی کوئی اس پر غالب نہ آ سکے، کوئی اس کو جھکا نہ سکے، کوئی اس پہ غلبہ نہ پا سکے. تو یہ جو منافق ہے یہ بھی اس کے اندر اتنی اکڑ ہے، ہم یہ اس کا معنی کر لیں، یا جس کو ہم عزت کہتے ہیں، یعنی معاشرے میں اس کی عزت ہے، اس کی وجہ سے اس کے اندر ایسی اکڑ سختی آ گئی ہے کہ جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کر، تو وہ اس کی عزت، اب اس کو عزت نفس کہیں، اس کی انا کہیں، اس کا ظاہری مقام کہیں، وہ اس کو روک لیتی ہے. اخذتہ العزت، وہ عزت اسے پکڑے رکھتی ہے، روکے رکھتی ہے. کس پر؟ بالاثم، گناہ پر. ٹھیک ہے، گناہ پر، یعنی وہ جو اگر اللہ کے سامنے جھک جاتا، تقوی اختیار کر لیتا، تو جو نیکیوں کی طرف اور ثواب کی طرف اسے حرکت کرنی تھی، اس سے یہ عزت اسے اثم پر روکے رکھتی ہے، یعنی اس کو گویا کہ دور رکھتی ہے نیکیوں کی طرف جانے سے. پس اثم کا معنی انشاءاللہ واضح ہے. آئندہ درس میں آگے چلیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.